الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الصلاة وهل ذكر الله وعن ذكر الصلاة فهل أنتم منتهون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد تقریباً 500 سال کا عرصہ گزرا کہ کوئی نیا نبی نہیں آیا۔ 500 سال کے بعد اللہ نے پیغمبر آخر الزمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ جس علاقے میں آپ کو مبعوث کیا گیا وہ علاقہ برائیوں سے لبریز ہو چکا تھا۔ ہر بری بات وہاں وجود میں آئی۔ مثال کے طور پر بت پرستی عام ہو گئی، شرک عام ہو گیا، زنا عام ہو گیا، بدکاریوں کا مزاج بن گیا، شرابیں گٹھی میں پڑ گئی، ہر نوجوان اور بوڑھا شراب کا رسیا بنا۔ اور شراب کا چھوڑنا ان کے لیے تقریباً ناممکن ہو گیا۔ شراب کے ساتھ چوری دامن کا ساتھ ہے جوئے کا، تو جوا بھی مزاج میں داخل ہو گیا، گھر گھر جوا کھیلا جاتا تھا۔
اب شراب اتنی عام ہوئی تھی ان کے یہاں کہ ایک مرتبہ آرڈر دینے سے ان کے مزاج میں سے شراب نہ نکلتی. اور شریعت آتی ہے برائیوں کی جڑیں نکالنے کے لیے اور نیکیوں کو استوار کرنے کے لیے. جتنی خرابیاں آئی تھی یہ بت پرستی کے نتیجے میں آئی تھی برائیاں. تو اصل برائی شرک ہے, بت پرستی ہے, اس سے ان کو ہٹانا تھا. اصل لڑائی یہ تھی کہ بھئی ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ. جب ایک اللہ کی ماننے والے بن جائیں گے تو پھر اللہ کی ماننے کا جب مزاج بنے گا تو شراب چھوٹے گا, زنا چھوٹے گا, برائیاں چھوٹیں گی, خرابیاں چھوٹیں گی. لیکن مزاج توحید کا بن جائے کہ ایک اللہ کی مان کر چلیں گے. جب تک منمانی کریں گے گناہوں میں رہیں گے, اور جب منمانی سے نکل کر خدا مانی پر آئیں گے تو گناہوں سے باہر آئیں گے. کچھ اللہ کے بندے ایسے رہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی. جیسے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جیسے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان حضرات نے زمانہ جاہلیت میں ایمان قبول کرنے سے پہلے بھی شراب نہیں پی تھی اور اس کی خرابیوں کو سمجھتے تھے. ایک ایسے ہی بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ نے شراب نہیں پی زمانہ جاہلیت میں؟ تو انہوں نے جواب دیا, شراب پینے سے پہلے میں انسان اور شراب کا نشہ آنے کے بعد میں حیوان. میں قوم کا سردار اور لوگ کہیں ہٹو بچو اب یہ حیوان بن گیا ہے, مجھے ایسی حیوانیت نہیں چاہیے تھی, اس بنا پر میں نے شراب نہیں پیا. میں انسان بن کر زندگی گزارنا چاہتا تھا. قرآن کریم نے پہلے شراب کے بارے میں کہا کہ شراب میں فائدے ہیں اور نقصان بھی. قرآن کریم عقل مندوں کو اپیل کرتا ہے. قرآن کریم نے اپیل کی کہ اے عقل مندو, شراب اور جوئے میں ایک طرف فائدہ ہے ایک طرف نقصان ہے, لیکن نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. اب تم فیصلہ کرو کہ زیادہ نقصان والی چیز لوگے کہ فائدے والی چیز لوگے. تو بہت سے عقل مند جو تھے وہ شراب سے کنارہ کش ہو گئے کہ نقصان کا کام ہم نہیں کریں. پھر دوسرا حکم آیا. دوسرے حکم میں آرڈر یہ آیا کہ شراب پی کر نہ تم نماز پڑھ سکتے ہو نہ مسجد جا سکتے ہو. تو عقل مندوں کو اور ہوش آیا کہ یہ کیسی ناپاک چیز ہے کہ اس کے استعمال کے بعد آدمی اللہ کے گھر نہ جا سکے اور اللہ کی بہترین عبادت نماز سے محروم ہو جائے. تو ایک اور سمجھدار طبقہ شراب سے رک گیا. کیونکہ نمازیں یکے بعد دیگرے آئیں گی,
صبح کی نماز ختم ہوئی کہ اشراق کی نماز اشراق کی ختم ہوئی کہ چاشت کی نماز چاشت کی ختم ہوئی کہ ظہر کی نماز پھر عصر کی نماز پھر مغرب کی نماز پھر عشاء کی نماز پھر تہجد کی نماز. صحابہ تو نماز کے بڑے دل دادا بن گئے تھے. ایمان قبول کرنے کے بعد راتوں کو لمبی لمبی عبادتیں اور لمبی لمبی نمازیں پڑھنے کا مزاج بن گیا تھا. تو وہ کہے کہ شراب پیتے تو انہوں نے نفلی طور پر شراب چھوڑی. جب اللہ نے دیکھا کہ اب شراب کے قریب جانے کا ان کا مزاج اور شراب پینے کا مزاج ان کا کم ہو گیا تو پھر لاسٹ آرڈر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جاری کیا, لیکن وہ بھی بڑی محبت کے ساتھ جاری کیا. خطاب ایمان والوں کو کیا, کیونکہ دین کی باتیں ماننے والا کون ہے؟ جو اللہ کو مانے گا وہ دین کی باتیں مانے گا, وہ احکام مانے گا. جو اللہ کو ہی نہیں مانتا وہ اللہ کے احکام کو کیوں مانے گا؟ تو خطاب ایمان والوں کو کیا. مثال کے طور پر میں ابھی کسی میرے طالب علم سے پانی منگواؤں اور یوں کہوں کہ نالائق پانی لیا تو لائے گا, لیکن دل محسوس کے لائے گا. اور اگر آپ نے یوں کہا کہ میرے پیارے بیٹے ذرا پانی لیا تو پانی لائے گا, بہت محبت سے لائے گا. اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنو, اے وہ لوگو جو میری بات ماننے والے ہو, میرے احکام پر چلنے والے ہو, میرے احکام کی پیروی کرنے والے ہو, ایسے ایمان والوں میں تم سے خطاب کر رہا ہوں. پیارا خطاب کیا, دل پسید جائے اور عمل کے لیے آمادہ ہو جائے. پھر آگے فرمایا انما الخمر, اس میں انما جو ہے حسر کے لیے لایا گیا ہے, تاکید. تو شراب سے روکنے کی تاکید آ رہی ہے. یہ عرب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ انما حسر کے لیے لائے ہیں اور تاکیدی آرڈر جاری کیا ہے. خمر کس کو کہتے ہیں؟ خمر کہتے ہیں انگور کا کچا پانی جب اس کے اندر جھاگ آ جائے اور وہ جوش کھانے لگے اور اس میں نشہ پیدا ہو جائے تو وہ خمر ہے. لیکن جمہور کی رائے یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان استعمال کرے اور اس کو نشہ آ جائے, نشے کا کیا مطلب؟ اس کو دنیا کا اور زمین کا خیال نہ رہے کہ وہ چل تو رہا ہو زمین پر لیکن لگتا ہے اس کو کہ میں آسمان پہ چل رہا ہوں. یہ نشہ ہے. اور چاروں طبق اس کے سامنے کھل جائیں اور وہ ایک نئی دنیا کے اندر پہنچ جائے, لڑائی جھگڑے مار پیٹ یہ سب شروع کر دے, زبان کا کنٹرول ختم ہو جائے, سوچ وچار جاتی رہے. یہ وہ نشہ, اس کو کہتے ہیں نشہ. چلے گا تو بھی نشے والا پہچاننے میں آ جائے گا کہ بھئی یہ نشے والا ہے, کیونکہ اس کے پیر لڑکھڑا رہے ہوں گے. سمجھ جائیں گے کہ یہ بھائی جو ہے تیار ہے. تو ہر نشے والی چیز, چاہے وہ خمر ہو, چاہے وہ حشیش ہو, چاہے وہ براؤن سوگر ہو, چاہے وہ ہیروئن ہو,
اور چاہے وہ موجودہ زمانے کا ایم ڈی ہو، آج کل نیا نکلا ہے نشہ، انجیکشن لے لیتے ہیں، دوسری دنیا میں پہنچ جاتے ہیں۔ فرمایا جتنی نشاور چیزیں ہیں اس تمام حرام، ایمان والا حرام کے قریب نہیں جا سکتا۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ ہر وہ چیز جو نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے۔ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ، اور جس چیز کے اوپر خمر کا اطلاق ہو جائے وہ سب حرام۔ آج موجودہ دور میں حدیث کے فحوا کے مطابق حدیث شریف میں فرمایا کہ قیامت کے قریب شراب کی کثرت ہو جائے گی، لوگ پارٹیوں کے اندر شراب پیئیں گے، نوجوان اپنی پارٹیوں میں شراب لائیں گے، قیمتی قیمتی شراب، اور پارٹیوں کے اندر شراب پیے جائیں گے اور نشے کے اندر دھت ہو جائیں گے اور کردنی ناکردنی چیزیں کریں گے۔ تو جتنے مخدرات ہیں، جتنی نشاور چیزیں ہیں جو استعمال کرنے سے آدمی کا دماغ الٹا ہو جاتا ہے، اس کو نشہ کہتے ہیں، اس سے بچنا ہے۔ ابھی موجودہ دور میں بھائی گائے کے گوشت کے اوپر پابندی لگائے، میں نے کہا لگاؤ، گائے کے گوشت پر بھی پابندی لگاؤ، اس کو بالکل بند کر دو، لیکن شراب کے نشے پر بھی پابندی لگاؤ، اس کو ہی بند کر دو۔ اس سے انسان حیوان بن جاتا ہے، انسان کی انسانیت ختم ہو جاتی ہے، بد چلن اور بد اخلاق بن جاتا ہے، اس میں برائیاں آ جاتی ہیں۔ اور اگر اتنی برائیاں اس میں نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ اچھی چیز کو حرام کیوں قرار دیتے؟ جب اس میں خرابیاں دیکھی ہوگی تبھی تو اس کو حرام قرار دیا۔ خمر کے ساتھ ساتھ ایک چیز آتی ہے سٹا، جیسے لاٹری، 10 روپے میں کروڑوں کا مالک بننے کی فکر، یہ سٹا ہے، یہ ناجائز ہے۔ میسر نکلا ہے یسر سے، اور یسر کے معنی آسانی، اور یہ چونکہ آسانی سے پیسہ آتا ہے اس بنا پر اس کا نام میسر رکھا ہے۔ یہ دونوں چیزیں آدمی کو اللہ سے دور کرنے والی، اور جو چیز اللہ سے بندے کو دور کر دے اس سے بڑھ کر ملعون اور بری چیز کیا ہو سکتی ہے؟ کہ آدمی دنیا کے قریب ہو گیا اور اللہ سے دور ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گندا عمل ہے، شراب بھی جوا بھی، چولی دامن کا ساتھ ہے دونوں کا۔ پہلے آدمی شراب پیتا ہے پھر جوئے میں لگ جاتا ہے، نشے میں آ جاتا ہے، پھر پیسہ نکال کر رکھ دیتا ہے اور صبح سے پہلے سب لٹ لاٹ کر ختم ہو جاتا ہے۔ کروڑ پتی بن کے بیٹھا تھا، روڑ پتی بن کے اٹھتا ہے۔ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شراب کا نشہ اور جوا یہ دونوں انتہائی خطرناک چیز ہے، گندگی ہے۔ جیسے اپنی ناپاکی سے بچتا ہے اس طرح اس گندگی سے بھی اپنی زندگی کو بچاؤ۔
حرام کمائی کو گھر میں آنے مت دو، محنت کر کے پاکیزہ کمائی کماؤ اور بچوں کو کھلاؤ۔ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء۔ شیطان شراب کے ذریعے سے، جوئے کے ذریعے سے آپس میں عداوت ڈالتا ہے۔ آج محبتیں تو ہے ہی نہیں، ویسے ہی عداوتیں ہیں، اور شراب اور جوئے سے سوسائٹی کے اندر عداوت اور بھی زیادہ بڑھ جائے گی، جبکہ ہم کو محبتوں کی ضرورت ہے کہ بھائی بھائی سے محبت کرنے والا بنے، باپ بیٹے سے محبت کرنے والا بنے، بڑا چھوٹے سے پیار کرنے والا بنے، یہ سب مسجد میں آنے والے بنے، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنے۔ اور شراب اور جوئے کی دوسری خرابی یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے روک دیتا ہے، کیونکہ جب جوا کھیلنے بیٹھے گا تو اللہ کو یاد کرے گا۔ ظاہری بات ہے کہ زبان اللہ کی یاد سے خالی ہو جاتی، حالانکہ ایمان والے کی زبان ہمیشہ اللہ کی یاد میں رطب اللسان رہنی چاہیے۔ اور اس سے بڑی بات کہ حالت نشے کی ہوگی تو آدمی پڑھنا کیا چاہے گا، پڑھے گا کا، اور پڑھنا چاہے گا دعا اور کر دے گا بد دعا۔ آدمی اپنی زندگی کا اور دماغ کا کنٹرول کھو بیٹھتا ہے، اور اسلام نہیں چاہتا کہ ایک انسان انسانیت سے نکل کر حیوانیت کی حد میں پہنچ جائے۔ اس لیے شراب کو 4 کیٹیگری کے اندر حرام قرار دیا۔ کچھ لوگوں نے شراب پی تھی جب تک بالکل ناجائز اور حرام نہیں ہوئی، کچھ لوگوں نے شراب پی تھی صحابہ کرام میں سے، کیونکہ اسٹریٹ آرڈر جو ہے شراب کی حرمت کا نہیں آیا۔ پھر منادی کرائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ آج سے شراب بالکل حرام ہے، جوا بالکل حرام ہے، سود کا نظام بالکل حرام ہے۔ صحابہ اتنے تیار ہو گئے تھے اس کام کے لیے کہ وہاں گندی نہریں بہ رہی تھی، اس کے اندر برسوں کی پرانی قیمتی شرابوں کے مٹکے الٹے کر دیے اور توبہ کر دی، اور جس کے منہ میں تھی اس نے تھوک دی اور کہا کہ ہم شراب نہیں پیئیں گے۔ اللہ کا حکم آ گیا۔ اگر آج ہمارے مزاج میں یہ بات آ جائے کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد اس کو ماننے کا ایسا جذبہ پیدا ہو جائے کہ مر جائیں گے لیکن اللہ کا حکم ٹوٹنے نہیں دیں گے، تو پھر ہمارے اوپر جو حالات ہیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ پریشانیاں خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانے میں ایک نشاور شخص کو پکڑ کے لایا گیا۔ اس نے کچھ نشہ کیا تھا رمضان میں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کوڑے مارے، سزا کی جائے گی۔ جو شراب پینے والا ہے اس کو سزا کی جائے گی، جوتے مارے جائیں گے کہ تیری عقل پر جوتے پڑے تھے کہ تو نے شراب پی، اس لیے جوتے مارے جائیں گے ایسے شخص کو، اور جوتے سے اس کا جو ہے نشہ اتارا جائے گا۔ تو حضرت عمر نے اس کو جوتے مارے، اور جواب میں کیا کہا، بے وقوف کہیں کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور مدینے میں چھوٹے چھوٹے بچوں نے ایسا ماحول بنایا کہ سب نے روزے رکھے،
چھوٹے بچوں نے روزے رکھے ہیں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ آج اس وقت جو احوال چل رہے ہیں اس میں ناجائز چیزیں بہت زیادہ عام ہو گئی، منشیات بہت زیادہ عام ہو گئے، اور ہمارے اسکول کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، کالج کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان کو نشے کی پڑیاں دی جاتی ہے اور اس کا عادی ان کو بنایا جاتا ہے. ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کی منشیات سے حفاظت کرے، ان کی تربیت کرے اور ان کو بری باتوں سے اور برے نشے کی چیزوں سے بچائے، اور ان کو غلط صحبت والے لوگ جو ان کو نشے میں مبتلا کر کے اپنی پارٹی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ورنہ نشہ کا ایک آدمی گھر کے اندر داخل ہوگا تو پورے گھر کو برباد کر کے رکھ دے گا، کیونکہ اس کو نشے کے لیے پیسہ چاہیے. وہ پورے گھر کے سامان کو بیچ دے گا اور نشہ کرے گا اور پورا گھر برباد ہو جائے گا. آج سب سے زیادہ ایمان والوں کو ضرورت ہے، نوجوانوں کو ضرورت ہے کہ جہاں بیٹھتے ہیں نشے کی خلاف دعوت چلائیں، لوگوں کو روکیں، بچائیں اور لوگوں کو تلقین کریں کہ اپنے بچوں کو بچاؤ نشیات سے اور منشیات سے بڑے بھی بچو. یہ سونگنے والا جو نشہ ہے یہ بھی خطرناک ہے، اور سونگنے والا جو نشہ ہے وہ بھی خطرناک ہے، اور سگریٹ میں رکھ کر پینے والا جو نشہ ہے وہ بھی خطرناک ہے. ای سگریٹس کے ذریعے سے جو نشہ چل رہا ہے وہ بھی بڑا خطرناک ہے، اور وہ جو پٹپٹاتے ہیں گلے کے اندر 5-6 لوگ مل کر، یہ بھی خطرناک ہے، اس بنا پر کہ اس کا راستہ بھی شراب کی طرف جاتا ہے، برائیوں کی طرف جاتا ہے. جو چیزیں ایسی ہے کہ ان کی برائیاں خرابیوں کی طرف چلی جا رہی ہیں، ان تمام خرابیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ساتھیوں کو دعوت دینی چاہیے، اللہ کے راستے میں ان کو لے جانا چاہیے اور وہاں ان کو برائیوں سے بچانے کی محنت کرنی چاہیے. شراب کی برائیاں، منشیات اور نشاور دواؤں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. آدمی کی ہیلتھ خراب ہو جاتی ہے، اس کی ویلتھ ختم ہو جاتی ہے، آدمی برباد ہو کر رہ جاتا ہے، دنیا کا بھی نہیں رہتا، آخرت کا بھی نہیں رہتا، اس کا دماغ بالکل بکھر جاتا ہے، وہ حیوان بن جاتا ہے، چوری چکاری کرتا ہے، برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے. اس بنا پر موجودہ دور میں یہ منشیات اور خرابیوں سے ہمارے نوجوانوں کو بچانے کے لیے اللہ کے گھر میں لاؤ اور ان کو 5 وقت کی نماز کی دعوت دو. اور جب 5 وقت نمازوں میں آئیں گے، علماء کے پاس بیٹھیں گے، علماء ان کو سمجھائیں گے تو آہستہ آہستہ ان کی یہ برائیاں اور یہ خرابیاں اور یہ منشیات کا جو ان کو ایک چسکا لگا ہوا ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگا. یہ زہریلی چیز ہے، انسان کو اندر سے ختم کرتی ہے. آدمی شراب نہیں پیتا بلکہ شراب انسان کو پی کر ختم کر دیتی ہے. یہ برائی جو ہے انسان کی جان لیوا خطرناک بیماری ہے اور انسان کے مستقبل کو برباد کرنے والی ہے، تباہ کرنے والی ہے. اس بنا پر آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زنا سے بچاؤ اپنے آپ کو اور شراب کی حرمت سے اپنے آپ کو بچاؤ. نمازوں کا پابند بناؤ، تلاوت کا شیدائی بناؤ،
جنہوں نے پیا ہے اب تک وہ سچے دل سے توبہ کریں اللہ کے دربار میں. توبہ کرنے والے بندے اللہ کو پسند ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. توبہ کرنے والا گناہ سے ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. انسان ہے، بشر ہے، ورغلاہٹ میں آ گیا اور کسی غلط صحبت میں چڑھ گیا اور بیچارہ پی بیٹھا، تو جلدی سے باز آ جائے، اپنے آپ کو بچائے، توبہ کرے، اللہ کے دربار میں معافی مانگے. معافی مانگنے والوں کو اللہ تعالی بہت پسند فرماتے ہیں. کل بنی آدم خطاؤن. حدیث میں فرمایا ہر بنی آدم، نبیوں کو چھوڑ کر، صحابہ کو چھوڑ کر، اولیاء کو چھوڑ کر، تمام گناہگار ہیں ہم لوگ. ہمیں اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے. جو لوگ شراب کے نشے میں نہیں ہیں، جو جوئے میں نہیں ہے، انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے دو بری چیزوں سے بچا لیا. لیکن ساتھ ہی دوسری باتوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم شراب میں نہ رہے، نشے میں نہ رہے تو غیبت میں آ گئے، چغلی میں آ گئے، کینہ کپٹ کی باتوں میں آ گئے، حسد میں آ گئے. یہ بھی بڑے بڑے گناہ ہیں. لہذا اس سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر ایک کو اپنے ہر گناہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ اتنے بڑے غفور الرحیم ہے کہ ہزاروں مرتبہ گناہ کرنے کے بعد اگر اللہ کے دربار میں سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہزاروں گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو پاک فرما دیتے ہیں اور اس کے گناہوں کو درگزر فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو برائیوں سے محفوظ رکھے، ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اپنے گھر کے آباد کرنے کی فکر نصیب فرمائے اور ہم اپنی نسلوں کی فکر کریں، توجہ دیں. اسکول سے آئیں، بچوں کو دیکھیں کوئی پڑیا تو نہیں لائے ہیں، کوئی چیز کھا تو نہیں رہے ہیں. ان کا دفتر ٹٹولو، ان کا کمرہ ٹٹولو. ایسی کوئی بھنک آئے تو ان کو سمجھاؤ، پیار کرو. نہ سمجھے اور اسکول کا ماحول خراب ہو تو ماحول چینج کرو، اسکولیں چینج کرو، مدرسے میں تربیت اعلیٰ درجے کی کرو، منشیات کی برائی مدرسے میں بیان کرو تاکہ ہمارے بچوں کے اندر یہ خراب چیزیں داخل نہ ہونے پائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بری لت سے جس نے ہزاروں لوگوں کو برباد کر دیا ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اور منشیات سے اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ رکھے. آج یہی آیت ذہن میں آئی تھی، اس بنا پر اسی کے سلسلے میں یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے عرض کی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. لائٹ بند کر دو. اب تھوڑی دیر کے لیے ذکر کریں گے انشاءاللہ. آپ بھی میرے ساتھ ذکر میں شامل ہو جائیں. تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. اب تو رہے بس دم آخر ورد زبان ہے میرے الہ. لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وأهل طاعته وعلماء أمته أجمعين. اب مراقبہ کریں گے. مراقبہ اللہ کی رحمت کے دھیان میں بیٹھنے کا نام. آنکھیں بند ہو, جسم میں نقل و حرکت نہ ہو, سر کو دل کی طرف جھکایا جائے, تصور ایک ہی رکھا جائے. اللہ کی رحمت برس رہی ہے, دل میں سما رہی ہے اور دل اللہ 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 کر رہا. دل کو اللہ اللہ کرنے والا بناؤ. عزیزو دوستو یارو یہ دنیا دار فانی ہے, دل اس سے مت لگاؤ تم لحد میں جا بنانی ہے. تو آیا بغیر طاعت پھنسا لذات دنیا میں, عقل کھوئی گئی تیری یہ کیسی نادانی ہے. تو روزے رکھ, نمازیں پڑھ, خدا کو یاد کر ہر دم. یہ نیکی تجھے ایک دن کام آنی ہے. بس مراقبہ ختم ہو گیا. دعا فرمائیے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انک انت العز الاکرم. آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار. اللهم افتح لنا بالخير واكمل لنا بالخير واجعل عواقب امورنا بالخير بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, کوتاہیوں سے درگزر فرما, اپنا فضل اور کرم شان حال فرما, رحم کے کرم کے فیصلے فرما. اللہ منشیات سے, برائیوں سے, گناہوں سے, جوئے سے, سٹوں سے اللہ حفاظت فرما. اللہ ہر ناجائز امر سے ہماری حفاظت فرما. نیکیوں کا ذوق عطا فرما. برائیوں کی معافی تیرے دربار میں مانگنے والا, سچی توبہ کرنے والا بنا دے. تیری رضائے الہی نصیب فرما. اللہ مرتے دم تک تیری رضا والی زندگی عطا فرما. گناہوں سے نفرت عطا فرما. نیکیوں کا ذوق شوق عطا فرما. اچھائیوں کی طرف چلنے والا, برائیوں سے محفوظ رہنے والا بنا. اے اللہ تیری رضائے دائمی عطا فرما. بیماروں کو شفا عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما.
اے اللہ پورے مجمع کی مغفرت فرما، امت کے ایک ایک فرد کی مغفرت فرما، دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے منظور فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔